ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ، پیچھے تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ ایک بار پھر آپ کے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے، آپ کی قلوب و اذہان کو روشن کرنے کے لیے میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں زینت القراء، فخر القراء، زینت المجودین، استاد العلماء حضور قبلہ قاری محمد اسحاق صاحب سے تشریف لائیں گے، اپنے نورانی خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حضرات محترم، ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے نا۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری تقریر کی مگر آپ نے میرا خیال توجہ نہ کی۔ یہ تو آستانہ گونج جانا چاہیے ستمان اللہ سے، توجہ سے بیٹھے۔ درود پاک پڑھیں ذرا اونچی آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، آستانے پہ جو بندہ حاضر ہوتا ہے نا، تو آستانے پر حاضری کا اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ ہے کہ یہ اندر والا ٹھیک ہو جائے۔ نہیں سبحان اللہ اونچی آواز میں، یہ موبائل میں منت آپ کی کرتا ہوں، ناراضگی نہ کریں، ان کو ذرا نیچے کریں تو جو میری طرف آپ کی ہو تو پھر بات کریں گے۔ آستانے پہ بندہ حاضر ہوتا ہے، یہ اندر والا صاف ہو جائے تو ادھر آ کے یا بندے کو قرآن پڑھنا چاہیے، یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یا مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔
آپ صرف مولویوں کو دیکھنے آتے ہیں یا نعت خوانوں کو دیکھنے آتے ہیں، ایسے نہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی پتہ ہے کتنی فیوز و برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جو میرا غلام میں محمد پہ درود پڑھتا ہے، جتنا کثرت سے درود پڑھے گا میدان معاشر میں اتنا میرے قریب ہوگا۔ اگر چاہتا ہے کہ میدان معاشر میں آقا کرم نوازی فرمائے، ذرا اونچی آواز سے پڑھو نا درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابھی بھی لطف نہیں آیا، ذرا ماحول بنائے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اپنی محفلوں کو سونا بناؤ۔ زینوا مجالسکم، اپنی مجالس کو سونا بناؤ۔ اب بڑی بات ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کر کے آتا ہے محفل میں، تو جب مل کر بیٹھ جاتے ہیں، سونے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، چہرہ بھی صاف ہوتا ہے، تو بندہ تو سونا لگتا ہے نا، تو محفل بھی سونی لگتی ہے۔ مگر میرے آقا کا جو فرمان ہے، اس میں تو بڑی حکمت ہے نا، اس میں بھی تو راز ہے نا۔ وہ راز کیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ارشاد فرمائے، فرمایا اپنی محفلوں کو سونا بناؤ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام کیسے سونی بنے گی، کیسے محفل کی زینت بڑھے گی؟ فرمایا بالصلاۃ علی، میں محمد پہ درود پڑھو، محفلوں کی زینت بڑھ جائے گی، محفلوں کا حسن بڑھ جائے گا۔ ذرا پڑھنا محبت سے درود پاک، ذرا آگے چلے پھر نہیں، ایسے نہیں، آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو بات بنے گی۔ اگر کہتے ہیں تو مفتی صاحب کی اجازت سے ایک اور حدیث طیبہ کا نام سنا دوں آپ کو، نہیں اگر آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ارشاد فرمایا، فرمایا جو میرا غلام میں محمد پہ درود پڑھتا ہے نا، محبت سے پڑھتا ہے نا، تو پتہ ہے پھر اس پر میری کرم نوازی کیا ہوگی، فَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، میں میدان معاشر میں اس کی گواہی دوں گا، میں میدان معاشر میں اس کی گواہی دوں گا کہ میرے اللہ یہ بندہ تیرا ہے، غلام میرا ہے، یہ بندہ تیرا ہے، غلام میرا ہے۔ پھر یہی بات نہیں کہ میں گواہی دوں گا، آگے فرمایا وَشَفِيعًا، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اگر چاہتا ہے کہ میدان معاشر میں حضور ہماری گواہی بھی دے اور سفارش بھی کرے تو پھر محبت سے پڑھ درود پاک۔ نہیں میرا خیال اور انداز میں پڑھ لیں، کیونکہ وہ مفتی صاحب پہلے کہہ رہے تھے بھی نعت خوانوں پہ ہمارا زور ہے، چلو اس انداز میں آپ کو درود شریف پڑھاتا ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے نا دوسرے انداز میں پڑھ لیتے ہیں۔ درود پاک تو جن الفاظ بھی پڑھا جائے، سبحان اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جو بھی پڑھتے جائیں درود پاک ہے، مگر یہ اندر والا ٹھیک ہونا چاہیے، تو درود پاک سارا ہی قبول ہو جاتا ہے۔ پڑھیں نا ذرا مل کے، نہیں اگر آپ اجازت دیں، آپ کا ذوق بھی ہو تو پھر پڑھتے ہیں۔ صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ آستانے پہ حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہو تو تب بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، بندہ کسی مجلس میں بیٹھا تب بھی درود و سلام پڑھے۔ چلو یہ آستانے کا فیض ہے، اسے حاصل تو کرو نا۔ جو حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا بن گیا، سمجھ لو یہاں آنے کا تمہارا فائدہ ہو گیا۔ اب خود پڑھ کے سناؤ، چلو میں سنتا ہوں بھی کیسے پڑھتے ہیں تم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ادھر ادھر دیکھنا بند کر دے. اگر میری منت مان لے تو میں بڑے آپ کو پیار سے سمجھاتا ہوں. جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آستانے سے جب کسی کی نگاہ ہوتی ہے تو پھر بات بنتی ہے. تو میں اپنے لفظوں میں یا اپنی زبان سے کہوں تو میرا خیال ہے یہ سونا نہیں لگتا کہ میں نے بڑا رنگ دیکھا ہے. میں سن 78 سے یہاں حاضری دے رہا ہوں. بس نگاہ کی بات ہے، نگاہ ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے. حضرت قبلہ شیخ طریقت قبلہ حافظ محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے نا ہمارے گاؤں. تو میرا پتہ کروایا، میں آیا تو مجھے پوچھنے لگے اب کیا کرتے ہیں. میں نے بتایا جی میں لاہور میں پڑھتا ہوں. تو حالات ہمارے گھر کے کچھ ایسے ہی تھے، وہ سب جانتے ہیں، گاؤں والے جانتے ہیں. تو حضرت تو پھر جانتے ہی تھے. فرمانے لگے قرآن پاک پڑھ کے سناؤ. حضرت قبلہ قاری صاحب تو جانتے ماشاءاللہ، جب بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ حافظ قرآن، پہلے آپ سنتے تھے سناؤ، کیونکہ آپ خود قاری تھے الحمدللہ رب العالمین. تو میری عادت تھی میں آنکھیں بند کر کے قرآن پاک پڑھتا تھا، پہلے یہ عادت بنی ہوئی تھی. تو میں نے جب ایک رکوع سنایا نا تو حضرت فرمانے لگے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جب چلے نا، وہ انتظار میں تھے، اب چلے. 2-3 دوست تھے، انہوں نے مجھے اس طرح گلے لگا لیا. تو کہنے لگے اے محمد اسحاق تیرے بخت جاگ گئے. تیرے بخت سے سمجھ گئے. میں نے کہا یار کمال کی بات کرتے ہو، بخت کیسے سمجھ؟ کہا نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب تو قرآن پاک پڑھ رہا تیری آنکھیں بند تھیں اور ولی کی نگاہ تیرے چہرے پہ تھی. بس اس کے بعد جو رنگ دیکھا ہے وہ میرا مالک جانتا ہے، یا فوٹا باکس میں قرآن پڑھایا تو اس کا نور جانتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آستانے پہ آنے والوں عقیدت سے آنا چاہیے، عقیدت سے بیٹھنا چاہیے. یہ محفل میں بیٹھنا کوئی بوجھ نہ سمجھا کرے. کوئی جو بیان کرتا ہے اسے سمجھا بھی کرے، سنا بھی کرے. اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے. تو یہ تو تھی اب درود پاک کی بات جو ہو گئی. اب ہے اصل موضوع. اب یہ کتنا کہ لمبا چلائیں؟ نہیں بیر جی آج اینی چھٹی نہیں ہونی. الحمدللہ. حضرات محترم، وقت کے پیش نظر جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے، دعا یہ فرمائے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت کی نگاہ کرم سے اللہ رب العالمین سن سنا کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ فرما رہا ہے محبوب انہیں بتا دے مجھ سے ڈرے. آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. قرآن پاک کا تو ہر حرف ہی سبحان اللہ، مگر جب قرآن پاک پڑھیں پھر ذرا اسے سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مالک تیرا کرم تو ہر بندے پہ ہے، مگر جو کلام ہمیں عطا فرمایا ہے نا، جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی ہمارے تو دلوں کی صفائی کر دیتی ہے. ترتیب کیسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے ایمان والو. اگر میں اس طرف جاؤں تو پھر وقت کافی چاہیے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو. آگے فرمایا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی معیت اختیار کرو. اب ترتیب کیسی ہے؟ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. ایمان اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے حضور کے سبب، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی دولت بھی ہے. تو جس کے پاس دولت ہو تو اس کے تحفظ کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا.
نہیں آپ نے سمجھا نہیں، اگر سمجھی ہے بات تو کہو سبحان اللہ۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہو، کوئی گن مین رکھتا ہے، کوئی چوکیدار رکھتا ہے کہ یہ چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈاکو لوٹ کے نہ لے جائے، ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ بلا تشبیہ فقط سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان بہت بڑی دولت ہے، تو آگے فرمایا اتقوا اللہ، ایمان کے ساتھ آگے اتقوا اللہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب تک تمہارے دلوں میں خوف رہے گا شیطان ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، شیطان تو ہڈے ایمان والی دولت لوٹ سکتا۔ اب اتقوا اللہ بھی کی ضرورت ہے۔ اتقوا اللہ ملے گا کہاں سے؟ نہیں سبحان اللہ کہیں، میں نے تو بڑے مفتی صاحب تو پتہ نہیں آپ سے ڈرتے رہے، مجھے کیا ڈر ہے آپ کا، آپ تو میرے ساتھی ہیں، بھائی ہیں۔ اب اتقوا اللہ کہاں سے ملے گا، کہاں جائے؟ تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتقوا اللہ چاہتے ہو نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر میرے محبوبوں کے پاس چلے جاؤ، میرے محبوب بندوں کے پاس چلے جاؤ، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایمان والو اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو اتقوا اللہ سے ہوگا، اور اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی معیت سے ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا ترجمہ اور انداز میں نہ کر لیں، وہ تو مفتی صاحب نے پہلے کہہ دیا، پر میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ درود پاک یہ بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کی معیت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ تو وہاں بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ یہاں میں ایک اور بات کر لوں، ایک ہوتا ہے جسمانی مریض، ایک ہوتا ہے روحانی مریض، ایک ہوتا ہے جسمانی مریض، ایک ہوتا ہے روحانی مریض۔ جسمانی مریض جائے ڈاکٹر کے پاس، روحانی مریض آئے اللہ والوں کے پاس۔ جو جسمانی مریض ہوتا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اور جو روحانی مریض ہوتا ہے اس کا علاج اللہ والا کرتا ہے، اللہ کا ولی کرتا ہے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تمہارے دل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور دل کو تم سکون بخشنا چاہتے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر میرے بندوں کے پاس آ جانا، میرے محبوبوں کے پاس آ جانا۔ ٹھیک ہوا؟ تو پھر جو روحانی مریض ہو نا، اس کا پتہ روحانی ڈاکٹر جانتا ہے، اور جو روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کہتا جاؤ ٹیسٹ کرا کے آؤ، بلڈ چیک کراؤ، ایسے کرو ایسے کرو، بس وہ جس طرح مولانا فرما رہے تھے، وہ اپنی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اسے مرض کیا ہے، وہ اپنی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اسے مرض کیا ہے، بس وہ بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیحات اتنی مرتبہ، درود پاک اتنی مرتبہ، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینا تیرا علاج ہو جائے گا۔ ہم تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آتے اس لیے کہ نیکوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بندے کا جو دل ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور جو روحانی امراض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بندے کا دل شیشے کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی پیار والے نے اپنی بات کہی ہے، وہ کیا؟ اگر کہتے ہیں تو میں سنا دوں۔ اللہ اللہ دا ورد پکا، اللہ اللہ دا ورد پکا، دکھ سارے مک جان گے، اللہ اللہ دا ورد پکا، دکھ سارے مک جان گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ اللہ دا ورد پکا، دکھ سارے مک جان گے، اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ۔
یار آپ بیٹھے نا، پھر میں ذرا محبت والی بات کروں. ادھر شاہ صاحب سے میں نے بات کرنی. کیوں جی مفتی امین صاحب؟ اللہ اللہ دا ورد پکا دکھ سارے مک جان گے. اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، دکھ سارے مک جان گے. چلو اس کی تقویت کے لیے اور بات کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں یہ تو عام شاعر ہے، مولانا روم کی بات کر لیتے ہیں، ان کا فرمان سنا دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ. نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو فیض ملا نہیں یہاں سے؟ کوئی آتا ہے جی میرے بچے کو یہ معاملہ ہے، کوئی آتا ہے جناب میرے گھریلو معاملات ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارا کاروبار ایسا ہے. آتے ہو یا نہیں؟ تو پھر یہی بات میں کر رہا ہوں. میں نے کون سا عجیب جملہ بول دیا ہے؟ یہی بات میں کر رہا ہوں. اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، دکھ سارے مک جان گے. چلو اور بات کر لیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والیاں دے نہیں کہیں آپ ایسے نہیں، میں آپ کو چھوڑتا، میرے ساتھ مل کے کہیں اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، دکھ سارے مک جان گے. اللہ والیاں دے. چلو یہاں ایک اور بات کر لیتے ہیں. جو میرا خیال ہے آپ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نعت خوانی زیادہ سنتے ہیں. میں نے کہا چلو انہوں نے تو فرما دیا، چلو میں ایسے کر لیتا ہوں. نہیں کریں راز تو نہیں نہ ہو رہے؟ ویسے ایسے مفتی صاحب ٹھیک فرما رہے تھے، ایسے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. بعض باتیں ایسی ہیں ہمارے شاعر کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہی کہہ جاتے ہیں. بس ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. تو اب آئے ہیں نا، میں نے کہا اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، دکھ سارے. تے پھر ایوے اے دربار نہیں بن دے. کجبی صاحب اگر اجازت دے تو میں پڑھوں. پھر ایسے نہیں ہم آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ وجہ ہے نا. نہ امیراں دے نہ وزیراں دے. کبھی دیکھا ہے کسی وزیر کی قبر پہ دیوا جلاؤ؟ ایسے لوگ آئے ہوں، بیٹھے ہوں، یوں ہاتھ اٹھا کے بلندی درجات کی دعا مانگ رہے ہوں، کہیں دیکھا ہے؟ تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جو میرے بندے ہیں نا، اگر وہ قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر کو عام نہ سمجھا کرو. وہ جنت کا باغ ہوتا ہے، وہ جنت کا باغ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کیوں ایسے کرتے ہو، جاتے ہو آتے ہو، ان کو یار ہم تو جو دربار پہ جاتے ہیں نا تو وہ جنت کے باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں. بس ہمیں کچھ نہ کہا کرو، ہمیں کچھ نہ کہا کرو. اور انہیں یہ کہا کرو نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مالک فرما رہا ہے صادقین کی معیت اختیار کرو. اب معاملہ سمجھنے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے صادقین کے پاس بیٹھا کرو، ان کی معیت اختیار کیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے صادقین ہیں کون. جو صادقین ہوتے ہیں نا، میں بس عام فام لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. جو صادقین ہوتے ہیں نا، انہیں نبوت کا فیضان ملا ہوتا ہے. انہیں نبوت کا فیضان ملتا ہے.
کبھی صداقت کی صورت میں، کبھی عدالت کی صورت میں، کبھی سخاوت کی صورت میں، کبھی شجاعت کی صورت میں، اور کبھی شہادت کی صورت میں۔ ایسے ہی چلتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو صادقین کا ذکر فرما رہے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھنے سے تمہاری دین و دنیا بہتر ہو جائے گی۔ تو اب ہم پہچان کیسے کریں؟ ہم تو نکمے بندے، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ صادق ہے، یہ صادقین کی جماعت میں شامل ہے؟ تو ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمیں سیدھا راستہ بتانے والا، دکھانے والا یہ تو ہے قرآن۔ تو پھر قرآن سے ہی نہ پوچھ لیں، ہمیں تو پتہ نہیں صادقین میں کون شامل ہے، تو رب کے کلام تو ہی ہماری رہنمائی فرما دینا۔ رب کا قرآن نشانی بتاتا ہے صادقین کی، وہ نشانی کیا ہے؟ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قرآن پاک کی آیت طیبہ پڑھ دوں؟ نہیں، سبحان اللہ اس لیے کلواتے ہیں کہ تاکہ بندہ نا اس کی توجہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائے، تاکہ اس کا جو باطن ہے نا وہ بھی ذرا سیدھا ہو، تو پھر بندے کو قرآن سننے کا مزہ بھی آتا ہے اور پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوبوں کی نشانی قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ نہیں، سبحان اللہ اونچی آواز میں پتہ چلے نہ ذرا بیٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے ہیں جو چلتے ہیں نا، ان کے چلنے میں غرور تکبر نہیں ہوتا، وہ پاؤں آہستہ آہستہ بغیر تکبر کے یعنی عجز سے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاؤں بھی بتاتے ہیں یہ مٹی ہے، اس کے نیچے ہم جانا ہے تاکہ یہ ہمارا استقبال کرنے والی بن جائے۔ ایک اور نشانی بیان کی ہے قرآن۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اور اس سے آگے بھی ایک نشانی بیان کی ہے، آپ میرا خیال ہے پھر گھبرائیں گے سن کے، وہی تو نشانی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ بس گھبرانے کی ضرورت نہیں، دیکھ لو دیکھ لو، اگر تو راتیں ویسی گزرتی ہیں تو پھر اور بات ہے، اگر اس کے ذکر میں گزرتی ہیں پھر اور بات ہے۔ اور آگے ایک اور نشانی بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں مان ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک نماز پڑھ لیں تو پھر ایسے کندھے ہلا لا کے چلتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے۔ مسجد سے گزرتے ہوئے کھگورا بھی چکا لگاتے ہیں اور بتا کے جاتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے، مگر اللہ اپنے محبوبوں کی شان بیان کر رہا ہے، ان کی ساری راتیں میری یاد میں گزرتی ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کے میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سونی پیشانی میری بارگاہ میں جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دے کے گزارتے ہیں، مگر مان نہیں کرتے، تکبر ہے، اور نہ ان کی عبادت دکھلاوے والی ہوتی کیونکہ وہ رات کے وقت کرتے ہیں نا۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ میں عجز پیش کرتے ہیں؟ جی اگر آپ کو پسند ہے قرآن پاک پڑھنا تو پھر مفتی صاحب یہ کام ستر دے دیجیے، میں تو ویسے ان پڑھ جب مدد نہ خطیب میں میں نے پتا ہے میری بیلیاں دے مزاج کہ ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، ذکر الہی میں گزرتی ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نا، یا وہ لمحات آتے ہیں جو مقبولیت والے لمحات ہیں، پھر وہ ایسے نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
میرے اللہ تیری عبادت تو ہم نے کی ہے مگر ہمیں مان نہیں ہے کہ ہم نے سجدے کیے ہیں، ہم نے قیام کیا ہے، نہیں بس تو مہربانی فرما، وہ بھی قبول فرما لے اور ہمیں جنت عطا فرما، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ وہ جب صبح اٹھ کے اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں نا، ان کے سبب ہمارا کام بنا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے یہ مولویوں والی بات کی نہیں، مولویوں والی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ارشاد فرمایا اور کیا بزرگوں کی شان بیان کی۔ سرکار نے فرمایا جب لوگوں کے گندے اعمال دیکھ کر اللہ غضبناک ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، تو جب وہ سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے نا، پھر اپنے ارادے کو روک لیتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کی رضا، سبحان اللہ، پھر وہ روکتا کیسے ہے، مہربانی کیسے فرماتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بزرگ ہیں نا سفید ریش، جب صبح کے وقت اٹھ کر میری بارگاہ میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں اپنے لیے، معافی مانگتے ہیں اپنے لیے، مگر رب ان کے استغفار کرنے کے سبب عذاب کو روک لیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولیوں کی معیت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری بات، میرا خیال ٹائم بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، بس یہ بتانا ہے کہ ولی کی معیت سے بندے کو فائدہ کیا ملتا ہے، تقدیر کیسے بدلتی ہے، نگاہ ولایت کا کمال کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیضان ملا ہے، ایسے نہیں ڈائریکٹ ملا ہے، نہیں آہستہ آہستہ۔ ادھر سے فیضان کیسے آیا ہے؟ بس یہ ادھر سے آیا ہے، نہیں آپ نے سمجھا نہیں، یہ خواجہ قبلہ عالم غریب نواز کے آستانے سے یہ فیض آیا ہے، پھر اسی طرح ہندوستان سے پھر ہو کے ادھر آیا ہے، پھر ہم جیسے نکموں نے یہ جھولی پھیلا لی ہے، ہم جیسے نکمے یہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھ گئے، پھر فیضان ہماری جھولیوں میں بھی آ گئے۔ یہ ولی کی نگاہ کا کمال ہے۔ بس آخری بات، صرف آپ کے ذوق کو ذرا دوبالا کرنے کے لیے، تاکہ یہ محبتیں سلامت بھی رہیں اور آداب بھی سلامت رہیں، جیسے ہم اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں یہ بھی سلامت رہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر اوپر کی بات کریں تو پھر وقت زیادہ چاہیے، میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں کہوں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر شان صداقت بیان کریں، شان فاروق اعظم بیان کریں کہ وہ کتنے صادق تھے، حسنین کریمین کی بات کریں، نہیں بہت نیچے، تاکہ آپ سمجھنے میں ذرا آسانی سے سمجھ لیں۔ شہر بستان میں ایک فاحشہ عورت نے اڈا بنا لیا۔ جب اس نے اڈا قائم کیا نا، نوجوانوں کا آنا جانا ہے، بزرگ جسے میں نے کہا سفید ریش عمر رسیدہ لوگ، وہ سوچنے لگے کہ یار اب یہ فاحشہ عورت ہے، یہ فحاشی کرتی ہے تو ہماری تو نوجوان نسل تباہ ہو جائے۔ یہ بزرگوں کی سوچ ہے، اگر نوجوانوں کی سوچ یہ ہو جائے تو رنگ ہی بدل جائے نا، اگر نوجوانوں کی یہ سوچ ہو جائے۔ کسی نے کہا بچوں کی پٹائی کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کسی نے کہا اس خاتون کی پٹائی کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کسی نے کہا اس کو شہر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہنے لگے یہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ کہیں اور جا کے اڈا جما لے گی۔ ایک میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے پڑھا میں نے ایسے نہیں ہے، ایک بابا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اللہ والوں کی معیت میں بیٹھتا تھا۔ اس نے کہا یار تم اپنا مشورہ تو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس نے بات کی ہے اس کا رد ہو گیا، اس نے بات کی ہے اس کا بھی رد ہو گیا، اس نے بات کی ہے اس کا بھی رد ہو گیا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں
کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم چلتے ہیں حضرت بایزید بستامی کے پاس. ہم چلتے حضرت بایزید بستامی کے پاس، بس جو وہ فیصلہ فرما دے. سبحان اللہ، ان کے بعد اس کا حل نکل آئے گا. اب سارے بزرگ گئے، سلام عرض کیا، بیٹھ گئے تو عرض کرنے لگے حضور شہر کی فضا بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے، کوئی مہربانی نہیں فرما دیتے؟ فرمایا اچھا. فرمایا تم جاؤ. نہیں میرا خیال ہے وہ دوسرا محکمہ ہے نا، جب وہ تقریر کرتے ہو اس کی ایک ایک کی نظر لفظوں پہ ہوتی ہے کہ اب ہمارا جو خطیب ہے وہ کہنے کیا لگا ہے. وہ بعد میں کہتا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کہہ بھی جاتے ہیں پھر کہہ کے کلواتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صرف نہ سننے کی وجہ ہے. آپ نے فرمایا تم جاؤ. حضور کو یہ ہمیں ارشاد تو فرمایا. فرمایا حل ہو گیا، جاؤ. حل ہو گیا، جاؤ تم. اب وہ سب اپنے اپنے گھروں میں. تو پھر میرے بس عجز بڑے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ اس اللہ کے محبوب بندے نے جن سے ہمارا پیار ہے، کیا کیا انہوں نے؟ ایک لوٹا لے لیا اور ایک نہیں، آپ کہیں ساتھ ساتھ میرے، ایک لوٹا لے لیا، ایک مسلح لے لیا اور اس فحشا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. تسبیح پکڑی ہوئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اللہ دا ورد پکا. تسبیح پہ اللہ اللہ جو بھی پڑھ رہے ہیں. شام ہوگی، نوجوان آتا ہے، دیکھتا وہ بایزید بستامی بیٹھے، شرم کے مارے پیچھے. دوسرا آتا شرم کے مارے پیچھے. پھر اگر یہ بھی جملہ کہہ دیں تو میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا کہ پہلے بدمعاش تو لوگ تھے مگر اللہ والوں کا حیا تو کرتے تھے نا. بے حیا تھے مگر اللہ والوں کا اکرام کرتے تھے، حیا کرتے تھے. اب اسے اندر بڑی عجیب کشمکش ہو گئی. اس نے اپنی خادمہ سے کہا، اس خاتون نے، کہ جاؤ باہر دیکھو تو صحیح، کوئی شہر کے حالات خراب ہو گئے، کیا مسئلہ بنا ہے، آج کوئی آ نہیں رہا. جب اس نے آ کے دروازہ کھولا نا تو بس جھانک کے دیکھا تو اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. جھانک کے دیکھا تو اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے جا کے اندر بتایا، ملکہ صاحبہ وہ باہر تو حضرت بایزید بستامی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہنے لگی سنا تو ہے. تو اس نے کہا وہ آپ کے دروازے پہ ہیں، نوجوان آتے ہیں، دیکھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو اب ملکہ نے کیا کہا، جاؤ شاید انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ نے اللہ کر لیے تو اللہ کے گھر میں جائیں، یہ تو ایک فاحشہ عورت کا دروازہ ہے، آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ جب اس نے آ کے عرض کیا نا، حضور یہ تو ایک فلاں عورت ہے، وہ تو فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، آپ اس کے دروازے پہ بیٹھے. فرمایا اسی کے لیے تو میں آیا ہوں. اس نے جا کے بتایا کہ ملکہ صاحبہ وہ تو کہتے ہیں مجھے اسی سے کام ہے، اس لیے تو آیا ہوں. اس نے پھر بھیجا اپنے ذہن کے مطابق کہ ایسے ایسے اتنا ہو گیا، ایسے ہوگا تو پھر میں کوئی بات نہیں. یہ اللہ کے ولی کا تربیت کرنے کا انداز ہے، اللہ کے ولی کا تربیت کرنے کا انداز ہے. آپ اندر تشریف لے گئے. اب پھر میں پیار سے سمجھا دوں، بس اس نے جو کہا تھا آپ نے وہ حرام نہیں تھا، بس حلال کے پیسے جب ہاتھ پہ آئے نا تو دل کی کیفیت بدل گئی. حلال میں یہ برکتیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا پیسے تو نے لے لیے؟ جی. فرمایا جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا.
حضور میں وہی کروں گی، بات مختصر، میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے۔ فرمایا اب ایسے نہیں، غسل کر کے آ۔ اب سوچنے لگی میں نے تو تیاری کی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو میں نے کہا ہے وہ کر کے آنا۔ ٹھیک ہے، تیاری کر کے پھر آ گئی حضور۔ اب فرمایا اب ایسے نہیں، مصلی میرے ساتھ لگا دو۔ نہیں سبحان اللہ اونچی آواز میں، اب میں زور سے کہوں۔ فرمایا مصلی لے کے آ، میرے پاس کھڑی ہو جا۔ اس طرح پاس کھڑی کر لیا۔ اب کیا کروں؟ فرمایا قیام کرنا، قیام کرنا، اس کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا اللہ اکبر، میرے اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں۔ ایسے کہنا، ایسے کہہ تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے پڑھا یا حضرت نے کچھ پڑھایا، پھر گئی رکوع میں، پھر گئی سجدے میں۔ سجدے میں گئی نا تو اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ جو تیرے در سے تیری بارگاہ سے دور ہو، انہیں تیری بارگاہ میں لا کے جھکانا ہمارا کام ہے، تو جان تیری بندی جانے۔ قیام میں کھڑی ہے تو کیفیت اور، رکوع میں گئی تو کیفیت اور، جب سجدے میں گئی اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اب جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو زمانے کی ولیہ ہے۔ یہ ہے نگاہ ولایت کا کمال، نگاہ ولی میں یو تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس لیے رب فرماتا ہے نیکوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسا آواز میں کہا ہے آپ نے؟ اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا، ہماری حاضری قبول فرمائے، اور حضرت جو ہمارے لیے دعا فرمائے، میرا مالک تو پہلے قبول فرماتا ہے، پھر اور کرم نوازی فرما کے قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا۔